اللہ کے انبیاء اور خاص کر امام الانبیاء دونوں جہاں کے سردار انسانیت کو جاننے، پہچاننے، پرکھنے اور انسانیت شناسی آپ سے بہتر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا کی۔ علوم میں یہ ایک علم ہے کہ انسان کسی کے سراپے کو دیکھے، کسی کے چہرے کو دیکھے، کسی کے وجود کو دیکھے، اور بہت ساری باتیں صرف دیکھنے سے ہی پہچان لے کہ اس انسان کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں اور ان خوبیوں کے ساتھ یہ خامی بھی موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے انسانوں میں کہ جس میں بس خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، خوبیاں ہی خوبیاں ہوں۔ ہر انسان میں خوبیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، کوئی کجی ہوتی ہے، کوئی ٹیڑھ ہوتی ہے۔ نبی کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو معصوم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی۔ اللہ اپنی قدرت کے ہاتھ سے انبیاء کو اس نہج اور اس سطح پر رکھتے ہیں کہ جس سطح پر رکھنے کے بعد آنے والی امت سے تقاضا ہوتا ہے یہ آپ کے لیے نمونہ ہے، یہ آپ کے لیے نمونہ ہے، ان کا ہر عمل آپ کے لیے قابل تقلید ہے، آپ نے ان کے پیچھے چلنا ہے اور ان کے ہر عمل کی تعمیل کرنی ہے، ہر حکم کی تعمیل کرنی، یہ نبی کا خاصہ ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی عرض کرتا اللہ کے نبی کوئی وصیت فرما دیں تو حضور اس چیز کا بھی دھیان رکھتے کہ اس کو کون سی وصیت کی ضرورت ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے تو وہ چیک کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، جانچنے کے بعد، پرکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس مریض کو کون سی دوائی میں دوں تاکہ اس سے یہ صحت مند ہو جائے۔ بالکل اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز سے نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایمان ابھی نہیں لائے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس لگی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ صرف مجلس دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دیکھی، اور اس مجلس سے متاثر ہو کر اہل مجلس میں سے ایک آدمی سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے، یعنی جو آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی تربیت کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ فرماتا ہے کہ میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلتا تھا، جو بات نکلتی تھی، جو گفتگو جاری تھی، اس کو سامنے بیٹھنے والے آپ کے شاگرد دل و جان سے ایسے تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جیسے آپ کا ہر حکم ان کے سر آنکھوں پہ، یعنی اطاعت کا وہ جذبہ جو انہوں نے اپنی آنکھ سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ کسی بادشاہ اور رعایا کے درمیان، نہ کسی سردار اور عام پبلک کے درمیان ایسا جذبہ نہیں دیکھا تھا کہ جو جذبہ پہلی مرتبہ ان کی آنکھ نے دیکھا کہ ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے جن سے وہ کرتے جا رہے ہیں، ان کا رویہ، ان کا سراپا، ان کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ ہر حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو، اتنی اطاعت کا جذبہ، اتنی اطاعت۔ تو جب ان سے کہا گیا یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ قریب ہو گئے اور قریب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور یوں کہا علیک السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کی تصحیح فرمائی، فرمایا علیک السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہو السلام علیکم کہو،
السلام علیکم. دیکھیے تربیتی نظام کیسا نظام. فرمائیے تم جو جملہ کہہ رہے ہو یہ اصل میں مردوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ان کو اس طرح دعا دی جائے، اور زندوں کے لیے السلام علیکم. سلام پہلے جملے کی تصحیح فرمائی، اور جملے کی تصحیح فرمانے کے بعد جب انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دے، یہ بڑا خوبصورت انداز تھا صحابہ کا. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت ان کو فرمائی، اللہ کے نبی کی ہر نصیحت، ہر جملہ، ہر کلمہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کلام جو حدیث کی صورت میں موجود ہے، سارا قیمتی ہے، سارا قیمتی، سارا اس لائق ہے کہ میں اور آپ بار بار پڑھیں سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. اصل تو یہ پہلی نصیحت فرمائی لا تسبن احدا، دیکھو کسی کو گالی نہ دیا کرو، کسی کو گالی نہ دیا کرو. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبض شناس اجنبی آدمی ہے اگرچہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی، ان کے وجود میں دیکھا کہ غصہ کچھ زیادہ ہے، اور جب انسان کے اندر غصہ زیادہ ہو، حد سے زیادہ ہو، تو بہت ساری خرابیاں پیدا کرتا ہے. ان میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ وہ جھنجھلا کر دوسرے کو گالی دے دیتا ہے، جھنجھلا کر دوسرے کو گالی دے دیتا ہے. پہلی وصیت یہ کی کہ کسی کو گالی نہیں دینی. اب اس ایک نصیحت کو ہی یہ امت پلے باندھ لیتی تو آج کا جو ماحول مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ماحول ہمیں نظر نہ آتا. آج معاشرے میں چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک، بڑوں سے لے کے بوڑھوں تک، ان پڑھ سے لے کے پڑھے لکھے تک، سارے کے سارے معاشرے کے اندر گالی کا رواج ایسا بن چکا ہے بلکہ فیشن بن چکا ہے. اتنا زیادہ کہ بعض لوگوں کے ذہن سے، دل سے، تصور سے یہ بات ہی نکل گئی کہ یہ بات گالی ہے. وہ گالی کو عام گفتگو سمجھتے ہیں. مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، خواتین موجود ہیں، بچے موجود ہیں، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، جھٹ سے زبان سے گالی نکال دیتے. اسی لیے دین نے دوسرے مقام پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اس کا قتل کر دینا کفر کے برابر ہے. قتل کے ساتھ گالی کو جوڑ کر بیان کیا، کیونکہ بعض دفعہ گالی آگے چل کر لڑائی کا، جھگڑے کا، فتنے کا، فساد کا، دنگے کا، اور اینڈ پہ جا کے، آخر پہ جا کے بعض دفعہ انسانیت کے قتل کا سبب بنتی ہے. معمولی چیز نہیں ہے. آج اس چیز کا دھیان نہ معاشرے کو ہے، نہ کسی ادارے کو ہے، اور خاص کر تعلیمی ادارے تو بالکل اس سے بے خبر ہو چکے ہیں، ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں. تعلیمی اداروں کا نظام اگر صحیح ہوتا تو کبھی ہمارے بچے گالی کے قریب نہ جاتے. لیکن پورے کے پورے معاشرے کے اندر یہ چیز کتنی سرایت کر چکی ہے کہ اس چیز کو ہی نہیں سمجھا جاتا. دین نے سختی سے اس سے منع فرمایا، سختی سے اس سے منع فرمایا، خاص کر زبان کے بارے میں، کہ اس کو گالی کی عادت مت ڈالو. گالی و گولی سے تو باز آ، ناحق ہوں کی ہولی سے تو باز آ. گالی ناحق ہوں کی ہولی تک چلی جاتی. گالی کا زبان سے نکلنا ایک غلاظت کا زبان سے نکلنا ہے، ایک گندگی کا زبان سے نکلنا. جس زبان سے انسان غلاظت اگل رہا ہے، گندگی اگل رہا ہے، کیا اس زبان سے انسان اللہ کا ذکر کرے گا؟ اللہ کی غیرت گوارا کرے گی؟ تو پہلی نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو گالی نہ دینا.